بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم عدد کے اعتبار سے اسم کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ ایک اسم وہ ہوتا ہے جو ایک فرد پر دلالت کرتا ہے، اس کو واحد کہتے ہیں۔ ایک اسم وہ ہوتا ہے جو دو افراد پر دلالت کرتا ہے، اس کو تثنیہ کہتے ہیں عربی میں۔ اور ایک اسم وہ ہوتا ہے جو دو سے زائد افراد پر دلالت کرتا ہے، اس کو جمع کہتے ہیں۔ جمع کی پھر آگے دو قسمیں تھیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع مکسر۔ جمع سالم سے مراد وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، یعنی جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا صیغہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ کسر یکسر کا معنی ہوتا ہے توڑنا، اور مکسر توڑا ہوا۔ تو جمع مکسر کے اندر واحد کا صیغہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے قلم سے اقلام، حروف کی ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، نئے حروف جو ہیں وہ درمیان میں ایڈ ہو جاتے ہیں، یا کچھ جو ہے وہ زائد جو ہیں وہ ساتھ شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمع سالم کی پھر دو قسمیں پڑھی ہم نے، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، اور یا ما قبل مقصور اور نون مفتوح۔ جبکہ جمع مؤنث سالم میں واحد کے صیغے کے آخر میں الف تا آتی ہے، جیسے مسلمات، اور جمع مذکر سالم کی مثال تھی مسلمون اور مسلمین۔ تو جو ہم نے جمع کی دوسری قسم پڑھی تھی جمع مکسر، مکسر سے مراد یہ ہے کہ واحد کا صیغہ ٹوٹ گیا، سلامت نہیں رہا۔ اب یہ جو جمع ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ تو جمع مکسر بنانے کا کوئی خاص طریقہ تو نہیں ہے، اس میں صرف یا تو حروف کی کمی بیشی ہوتی ہے، یا پھر اس میں حرکات کو بدل کر واحد کے صیغے سے جمع کا صیغہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس جمع کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک جمع قلت اور ایک جمع کثرت۔ جمع قلت جو ہے، چونکہ یہ صیغہ تو جمع کا ہی ہوتا ہے جو دو سے زائد افراد پر دلالت کرے گا، لیکن یہ ہے کہ پھر جو دو سے زائد افراد ہیں وہ کتنے ہیں۔ جمع قلت میں آتا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر 10 تک۔ اگر آپ نے 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر دلالت کرنے کے لیے کوئی صیغہ بولنا ہو تو وہ جمع قلت کے جو وزن ہیں وہ بولے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس سے زائد یعنی 10 سے زائد افراد پر دلالت کرنے کے لیے کوئی وزن یا جمع بنانی ہو تو وہ پھر جمع کثرت کے اوزان پر اس لفظ کو تیار کیا جائے گا اور اس کو اس کے اوپر اس کے وزن پر بنایا جائے گا۔ تو اب ہم کتاب کے اوپر دیکھتے ہیں۔ جی، جمع مکسر کی اقسام، جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 تک افراد پر بولی جائے، اور پھر جمع قلت کے یہ 4 وزن ہیں، 4 معروف وزن ہیں۔ جمع قلت جو ہے اگر 3 سے لے کر 10 تک آپ نے کوئی لفظ بنانا ہے تو وہ آپ ان 4 اوزان پر تیار کریں گے۔ تو وہ 4 وزن کیا ہیں؟ افعل، افعال، افعلۃ اور فعلۃ، یا افعل، افعال، فعلۃ اور افعلۃ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی صیغہ بنانا ہو تو ان اوزان پر تیار کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے ان اوزان پر مبنی کوئی صیغہ آ جاتا ہے تو پھر آپ اس میں جمع قلت کے معنی جو ہے وہ اس میں پیدا کریں گے۔ یعنی اگر کہیں پر بہت سارے افراد کا تذکرہ کرنا ہو تو اگر یہ صیغہ آ جائے جمع قلت کا تو پھر آپ یہ کہیں گے جی وہ افراد ان کی تعداد کو 10 تک تھی، یعنی 10 تک لوگ تھے۔ اور اگر جمع کثرت کے اوزان میں سے کوئی آ جائے تو پھر وہ ان لمیٹڈ غیر محدود افراد پر بولی جاتی ہے، 10 سے اوپر لے کر اس کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے، اربوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 4 وزن ہیں، آپ نے اوزان چاروں کے چاروں یاد کرنے ہیں۔ پہلا وزن تھا افعول، افعول یہ ہے افعول۔ مثلا واحد کا صیغہ تھا فلسن، پیسہ، ایک پیسہ، فلسن ایک پیسے کو کہتے ہیں، اور افلس اس کی جمع ہے، فلسن کی جمع افلس۔
تو کئی پیسے، زیادہ پیسے۔ اب یہ جو زیادہ پیسے ہیں یہ چونکہ قلت کا وزن ہے، یہ زیادہ پیسے 10 تک ہو سکتے ہیں، 10 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دوسرا اس کا وزن ہے افعال، یہ جمع کا وزن ہے۔ تو مثلا واحد کا صیغہ تھا ثوبن، تو ثوبن سے آپ نے جمع بنایا اثوابن، تو ثوبن کا معنی ہوتا ہے کپڑا، اور اثوابن زیادہ کپڑے۔ تو زیادہ کپڑے کتنے زیادہ ہوں گے؟ کیا وہ 100 200 1000 لاکھ ہوگا؟ نہیں، وہ 10 تک کی تعداد ہوگی۔ تو 10 تک زیادہ کپڑے، یعنی کپڑے زیادہ ہیں لیکن ان کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ایک وزن ہے فعلتن، تو یہ ہے سبیتن، فعلتن کے وزن پر سبیتن۔ تو واحد کا صیغہ ہے صبیون، بچہ، صبیون بچہ، اور اس کی جمع آتی ہے سبیتن، اس کی جمع آتی ہے سبیتن، کئی بچے۔ تو لیکن یہ کئی بچے کتنے ہیں؟ زیادہ بچے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد جو ہے وہ 10 تک ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا وزن ہے وہ ہے افعلتن اطعمتن، یعنی طعام واحد کا صیغہ ہے ایک کھانا، اور اطعمہ کئی کھانے، یعنی کئی کھانے جو ہیں وہ 10 تک ہوں گے۔ تو یہ وہ اوزان ہیں جو جمع قلت کے ہیں، یعنی ان کی دلالت تو جمع پر ہوتی ہے لیکن یہ جمع جو ہے قلیل جمع ہوتی ہے، یعنی جمع قلت ہوتی ہے جس کی تعداد 10 تک ہو سکتی ہے، 10 یا 10 سے کم۔ دوسری جمع ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت وہ جمع جو 3 سے لے کر غیر محدود افراد پر بولی جائے۔ تو گویا کہ جمع کثرت کے جو اوزان ہیں وہ 3 سے 10 تک بھی بولے جا سکتے ہیں، لیکن 10 تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ غیر محدود ہیں، وہ آگے لاکھ تک، کروڑ تک، یعنی غیر محدود انلمیٹڈ جو ہے تعداد تک جمع کثرت کے اوزان بولے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمع کثرت کے جو اوزان ہیں وہ بھی محدود نہیں ہیں، وہ بھی بے شمار ہیں، اور ان کو یہاں پر بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو عربی زبان چونکہ ایک فصیح و بلیغ زبان ہے، اس کے بے شمار الفاظ ہیں، اور ہر لفظ کی جب جمع بنائی جائے گی تو اس کا الگ سے وزن ہوگا، تو وہ اوزان ہی ہزاروں میں بن سکتے ہیں۔ تو وہ جتنی عربی ووکیبلری آپ کے پاس ڈکشنری موجود ہوگی اتنا ہی آپ کو اس کا اندازہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا کہ اس لفظ کی جمع یہ ہے، اس لفظ کی جمع یہ ہے۔ تو جمع کثرت کے اوزان، جمع کثرت کے اوزان بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں، صرف چند ایک بطور مثال کے انہوں نے یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ لیکن جمع کثرت کے اوزان بھی ان لمیٹڈ ہیں، غیر محدود ہیں، ہر لفظ جو ہے اس کی جمع الگ انداز سے آئے گی اور اس کا اسی اعتبار سے جو ہے وہ وزن بنے گا۔ اب دیکھیں اس میں پہلا وزن ہے فعلن، فعلن حمرن، تو اس کی واحد ہے احمرو یا حمراء، سرخ مذکر یا مؤنث چیز، کوئی بھی مذکر چیز ہو تو اس کو احمر کہیں گے، اور کوئی مؤنث چیز سرخ ہو تو اس کو حمراء کہیں گے۔ جیسے کوئی آدمی اگر سرخ رنگ کا ہے تو اس کو کہیں گے رجل احمر، اور اگر کوئی عورت ہے تو پھر کہیں گے امرأۃ حمراء۔ اب دیکھیں نا یہ الف ممدودہ آخر میں آیا ہوا ہے، جس طرح آپ نے تانیث کی پیچھے علامتیں پڑھی ہیں، تو لفظ حمر جو ہے وہ مؤنث کے لیے الف ممدودہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو احمر یا حمراء ان دونوں کی جمع حمرن آتی ہے۔ تو حمرن جو ہے بہت زیادہ سرخ مرد، یا بہت زیادہ سرخ عورتیں، یا کوئی بھی مذکر چیز ہو سکتی ہے، مرد اور عورت کے علاوہ بھی آپ کسی چیز کے بارے میں اس کی جب صفت بیان کرنی ہو سرخی کی تو حمرن کے وزن پر جمع آئے گی۔ اور یہ حمرن جو ہے یہ ان لمیٹڈ تعداد کے اوپر دلالت کر رہا ہے، 3 سے لے کر لامحدود تعداد تک۔ اس کے بعد دوسرا ہے فعولن، یہ اوپر والا حمرن تھا، نیچے والا ہے حمورن، یعنی میم کے پیش کے ساتھ، اوپر والا ساکن تھا۔ تو یہ جو حمرن جمع ہے یہ حمارن کی جمع ہے۔ حمارن، حمار کہتے ہیں گدھے کو، ایک گدھے کو کہیں گے حمار، اور اس کی جمع آئے گی حمرن۔ تو حمرن اگر میم کے ضمہ کے ساتھ جمع ہو تو بہت سارے گدھے، اور حمرن میم کے سکون کے ساتھ ہو تو بہت ساری سرخ چیزیں، اس طرح کر کے اس کی جمع آتی ہے۔ اور تیسرا اس کا وزن ہے فعالن، فعالن نوابن، یہ نوابن فعالن کے وزن پر ہے، اور اس کی واحد ہے نوبتن، باری۔
آپ کہہ سکتے ہیں ہادہی نوبتی، یہ میری باری ہے، یعنی کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اور اس میں باریاں لگی ہوئی ہوں تو نوبتن باری کو کہتے ہیں کہ پہلے میری باری ہے بعد میں فلاں کی باری ہے، اس انداز میں۔ تو نوبتن یہ واحد کا صیغہ ہے، باری، اور اس کی جمع آئے گی نوابن، کئی باریاں، اور اس کا وزن بن جائے گا فعالن۔ اسی طرح ایک وزن ہے فعالن، فعالن، اس کی مثال ہے بیدارن، اور اس کے واحد کا صیغہ ہے بدرتن، مال والی تھیلی، یعنی وہ تھیلی جس کے اندر مال اور اشرفیاں وغیرہ رکھی گئی ہوں یا رکھی جاتی ہوں، اس کو بدرتن کہتے ہیں۔ اور اگر کئی ایک تھیلیاں ہوں تو اس کا وزن آئے گا فعالن کے وزن پر بیدارن۔ پھر اسی طرح ہے طالبن، طالب واحد کو کہتے ہیں، اور طالبتن یہ اس کی جمع ہے، کئی طالب علم، فعالتن کے وزن پر۔ اس طرح قرتن، قرتن بالی، سونے کی بالی جو ہے، کان میں ڈالنے والی بالی جو ہے، اور اس کی جمع آتی ہے قیراطاتن، فعالاتن کے وزن پر، کئی بالیاں۔ پھر آگے ہے نائمن یا نائمتن، سونے والا مرد، نائمتن سونے والی عورت، تو اس کی جمع آتی ہے نومن، فعالن کے وزن پر، نومن بہت سارے سونے والے مرد یا بہت ساری سونے والی عورتیں۔ پھر اس طرح جاہلن، اس کی جمع آ جائے گی جوہالن، فعالن بہت زیادہ جاہل ہو۔ پھر ہے زندن، ہاتھ کا گٹ، یہ جو ہاتھ اور بازو کے درمیان جو گٹ ہے اس کو زندن کہتے ہیں، تو اس کی جمع آ جائے گی زنادن، فعالن کے وزن پر۔ تو جیسے جیسے جمع بنتی جائے گی اس کا وزن بھی ویسے ویسے ہی بنتا جائے گا۔ پھر آگے ہے علم، ایک علم، اور علوم اس کی جمع کئی علوم، فعول کے جمع پر، وزن پر۔ تو یہ آپ کے سامنے چند ایک اوزان ہیں، کوشش کریں اگر سارے یاد ہو جائیں، نہیں تو کم از کم جمع قلت کے 4 اوزان اور ان کی مثالیں، اور جمع کثرت کے کوئی 4-5 اوزان اور ان کی مثالیں جو ہیں یہ آپ کو پختہ یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر ایک اور جمع ہوتی ہے جس کو جمع منتہل جمع کہتے ہیں، یعنی جمع کی جمع، جمع منتہل جمع۔ تو یہ جمع منتہل جمع لفظی طور پہ تو اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ جمع کی انتہائی جمع، لیکن اصل اس سے مراد ایسی جمع ہے جس کے اندر درج ذیل قاعدہ موجود ہو، یعنی اگر وہ جمع اس قاعدے کے مطابق بنائی گئی ہو، بے شک وہ واحد سے بنائی گئی ہو یا وہ جمع سے جمع بنائی گئی ہو، تو وہ جمع منتہل جمع کہلائے گی۔ اور جمع منتہل جمع جو ہے اس پر تنوین نہیں آتی ہے، جمع منتہل جمع کے وزن پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اب اس کا انہوں نے قاعدہ بیان کر دیا کہ وہ جمع جس کے الف تکسیر کے بعد، تو یہ الف تکسیر سے مراد وہ الف جو واحد کے صیغوں کو توڑنے والا ہو، کیونکہ یہ جمع مکسر کی گفتگو ہو رہی ہے تو تکسیر اسی سے، یعنی وہ الف جو واحد کے صیغے کو توڑتا ہے، جیسے قلم سے اقلام بنا تھا، تو اقلام میں قاف اور لام کے بعد جو الف ہے اس نے واحد کے صیغے کو توڑ دیا ہے۔ تو وہ جمع جس کے الف تکسیر کے بعد 2 حرف ہوں یا ایسے 3 حرف ہوں جن کا درمیانی حرف ساکن ہو، تو اس کو جمع منتہل جمع کہیں گے۔ جیسے مساجدو، اب لفظ ہے مسجدن، تو مسجدن میں پہلے میم، پھر سین، پھر جیم، پھر دال، اور جب اس کی جمع بنائی تو یہ الف جو آیا اس کو جمع الف تکسیر کہتے ہیں، یعنی اس نے واحد کے صیغے کو توڑ دیا، سین اور جیم کے درمیان اس نے رکاوٹ ڈال دی، تو درمیان میں گھس گیا یہ، تو اس نے واحد کے صیغے کو توڑا ہے، تو یہ بن گیا مساجد، الف تکسیر کے بعد 2 حرف ہوں، تو یہاں پہ جیم اور دال 2 حرف ہیں، تو مسجدن سے مساجدو، اس کو مساجد دونوں نہیں کہہ سکتے، تو یہ وزن ہے مفاعلو۔ دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ الف تکسیر کے بعد 3 حرفوں اور درمیان والا ساکن ہو، جیسے مصابیح، اب یہ ہے مصباحن، مصباحن واحد کا صیغہ ہوتا ہے چراغ، میم صاد با، تو صاد اور با کے درمیان الف تکسیر آ گیا تو یہ مصباح سے مصابیح، اور الف تکسیر کے بعد 3 حرف ہیں با، یا اور ہا، تو اس میں سے درمیان والا جو ہے وہ ساکن ہے، تو مصباح سے مصابیح، مصباح سے مصابیح، تو
تو اس کو جمع کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ تو جمع منتہی الجموع ایک خاص جمع ہے، اس کے کئی ایک قواعد جو ہیں وہ اعراب کے اعتبار سے آگے انشاءاللہ آئیں گے۔ ابھی صرف آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایک جمع ایسی بھی ہوتی ہے جس کو منتہی الجموع کہتے ہیں، اور اس کے جو وزن ہیں وہ مفاعل یا مفاعیل کے وزن پر آتے ہیں، جیسے مساجد اور مصابیح۔ اس کی مثالیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، مثال یاد ہوگی تو اس کا وزن بھی فوری ذہن میں آ جائے گا۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ اتنا ہی ہوگا۔ آج ہم نے جمع مکسر کی دو قسمیں پڑھی، ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثرت۔ جمع قلت سے مراد وہ جمع ہے جو 3 سے لے کر 10 تک افراد پر بولی جائے، اور جمع قلت کے 4 معروف وزن ہیں، افعل، افعال، فعلۃ اور افعلۃ، اور پھر آگے ان کی مثالیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اور دوسری قسم ہے جمع کثرت۔ تو جمع کثرت وہ جمع ہے جو 3 سے لے کر غیر محدود افراد پر بولی جائے۔ جمع کثرت کے بے شمار اوزان ہیں، جن میں سے چند ایک اوزان جو ہیں وہ یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، فعل، فعول، فعال، فعال، فعالۃ، فعالۃ، فعل، فعال، فعال اور فعول۔ تو یہ ٹوٹل جو ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوزان انہوں نے بطور نمونے کے یہاں پر بیان کر دیے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک وزن کی مثال اور اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اور جمع مکسر میں ہی ایک جمع ہے جس کا نام ہے جمع منتہی الجموع، اور جمع منتہی الجموع سے مراد ایسی جمع ہے کہ الف تکسیر یعنی واحد سے جمع کا صیغہ بناتے ہوئے اس واحد کے صیغے کو توڑنے والا جو الف درمیان میں آتا ہے، اس الف کے بعد یا تو 2 حروف ہوں جیسے مساجد ہوں، یا پھر 3 ہوں اور ان تینوں میں سے درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو جیسے مصابیح ہو، تو اس کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں۔ جی ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔